اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عجل فرجہ. یعنی ہماری گفتگو چل رہی ہے دعاؤں کے بارے میں، اور یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جو دعاؤں کا ذخیرہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، وہ ذخیرہ کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہے. اور دعائیں جو مثلا عرفان اور معرفت سے مملو اور پر ہیں، ایسی دعائیں کسی اور کے پاس اس مقدار میں نہیں ہیں. کیونکہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وفات کے بعد جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن اور راستہ اختیار کیا اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا، تو ہم نے ان سے دعاؤں کو بھی لیا، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعاؤں کی تعلیم فرمائی. تو وہ دعائیں یعنی معرفت سے لبریز بھری ہوئی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے دعائے قبیل کا ذکر کیا بعض کلمات کو، اور کل والے درس میں مثلا دعائے ابو حمزہ صومالی کے بعض کلمات کو پڑھا اور اس کی شرح کی اور اس کو سمجھا کہ کس قدر وہ مثلا عرفان اور معرفت سے پورے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان جب ان دعاؤں کو پڑھے گا، ان دعاؤں کو دہرائے گا، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو وہ ظاہر ہے اپنے اندر کے جو عیوب ہیں اس کے ان پر پشیمان ہوگا. اور جب پشیمان ہوگا تو ان کی پھر اللہ سے معافی مانگے گا، اور معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کرے گا. اور جب انسان کو اللہ معاف کر دے تو انسان اللہ کے نزدیک بہترین بندہ ہے، بہترین انسان ہے. فَإِنَّ فِيهَا، جو ہم کل پڑھی ہے سب یہ عبارت ہے دعائے ابو حمزہ صومالی مبارکہ کی. تو فَإِنَّ فِيهَا مَا يَشْرُ فِي النَّفْسِ رَغْبَتُهَا فِي كَتْمِ مَا تَنْتَوِي إِلَيْهِ مِنَ الْمَصَافِ. یعنی جو چیز ہمارے نفس میں پائی جاتی ہیں، ہمارے نفس میں موجود ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد تزکیہ نفس ہوگا، تہذیب نفس ہوگی، نفس کو پاک کیا جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا، اور نفس یعنی جو اس کی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. جی لِيَتَنَبَّهَ الْإِنسَانُ إِلَى هَذِهِ الدَّخِيلَةِ فِيهَا وَيَسْتَدْرِجُهُ إِلَى أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَلِكَ حِينَ يَقْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ. یعنی تاکہ انسان متنبہ ہو جائے اور دیکھے، اس چیز کی طرف نظر کرے، اس چیز کو سمجھے جو اس کے نفس میں ہے، جو اس کے اندر ہے، جو اس کے داخل میں ہے، اور وہ اب اس کا اعتراف کرے. یعنی جو اس کے گناہ، خطائیں، غلط افکار یا جو اس کی یعنی خطائیں ہیں، اب ان کا وہ اعتراف کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے معافی مانگے، ان کو پڑھے. فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرَ مَا فَعَلْتُهُ. صحیح، یعنی انسان جو ہے یہ دعاؤں کا مثلا یہ کلمات ایسے عظیم کلمات کہ جہاں پر انسان جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان پر جو ہے وہ پروردگار مثلا تیرے علاوہ کون ان سے مطلع ہے. یعنی انسان بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پس پردہ انجام دیتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مولا عز و جل ان گناہوں سے واقف ہوتا ہے جو میں نے انجام دیے ہیں. فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ. اے میرے پروردگار ان سے مثلا کون مطلع ہے گناہوں سے جو میں نے انجام دیے ہیں تیرے علاوہ، تو سب کو جانتا ہے. اگرچہ تو نے ان کو جو ہے وہ مثلا سزا دینے میں تاخیر کی ہے، اگرچہ تو مجھے ان پہ سزا دینے میں مثلا تاخیر کرے یا جلدی کرے، وہ پروردگار کا اختیار ہے. لیکن کیا جانتا نہیں پروردگار میں ان گناہوں کو جو ہم پردے کے پیچھے کرتے ہیں، جو ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں؟ مولا سب گناہوں کو جانتا ہے. مولا عز و جل سارے گناہوں سے ہمارے واقف ہے. یہ اور بات ہے
کہ وہ عذاب میں جلدی کرے یا دیر کرے یا معافی مانگنے پر معاف کر دے. بہذا الاعتراف بدخیلۃ النفس وانتباہ الى الحرص على کتمان ما عنده من الوساوی یستشیران الرغبہ فی طلب العفو والمغفرہ من اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ اعتراف انسان کا اپنے ان گناہوں کا اعتراف جو وہ ظاہر بظاہر کرتا ہے اور ان گناہوں کا اعتراف جو وہ حالت تنہائی میں کرتا ہے چھپا جے کرتا ہے, ان گناہوں کا اعتراف اس بات کی طرف رغبت دلائے گا, وہ اس بات کی طرف رغبت دلائے گا کہ ہم اللہ عز و جل سے معافی مانگیں. یعنی اعتراف جب پہلے اعتراف کیا, چاہے وہ گناہ ہم نے کھلم کھلا کیے ہوں یا وہ گناہ ہم نے پس پردہ کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں, جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, تو اب یہ اعتراف کرنا کس بات کی طرف ہمیں راغب کرے گا کہ ہم اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ رغبت دلائے گا. اور جب ہم رغبت ہوگی اس بات کی کہ ہم اللہ سے طلب مغفرت کریں, طلب عفو کریں, تو مولا سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے گا. لئلا یفتضح عند الناس, یعنی یہ رغبت گناہوں کے معافی کی, ایک تو ہمیں معاف کر دے گا اللہ عز و جل, اس کے علاوہ جو ہماری فضیلت لوگوں سامنے ہو سکتی ہے ان کی وجہ سے, یعنی آج وہ خفی ہیں, یعنی آج وہ چھپے ہوئے ہیں, مخفی ہیں, لیکن کل جب روزے محشر سب پر کھل جائے گا کس نے کیا کیا ہے, تو اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو وہاں کھل جائے گا, اور معافی مانگ لی اور مولا عز و جل نے معاف کر دیا تو پھر وہاں اس پشیمانی سے, اس فضیلت سے, اس شرمندگی سے انسان بچ جائے گا. گویا انسان کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا, چاہے خلوت میں انجام دیے, چاہے تنہائی میں انجام دیے, چاہے مجمع عام میں انجام دیے, چاہے کھلم کھلا انجام دیے, چاہے چھپا کر انجام دیے, چھپ کر انجام دیے, یہ پھر انسان ان کا اعتراف کرے گا. اعتراف کرے گا تو پھر ان کی معافی مانگے گا, اور معافی مانگے گا تو پھر اس فضیلت سے بچ جائے گا جو فضیلت اس کی ہونے والی تھی. صحیح. روزے محشر سب کے سامنے ایک انسان کو لوگ مومن جان رہے ہیں, شریف جان رہے ہیں, لیکن وہ چھپ کے گناہ کیا, اس نے انسان نے گناہ کر دیا اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی, تو اب کیا ہوگا؟ جو لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے اب وہ اس کی فضیلت ہوگی, سب کے سامنے کھلے گا کہ یہ اتنا گنہگار ہے, یہ گناہ کرتا تھا. تو لہذا معافی مانگنے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا اس مومن کو کہ وہاں کی شرمندگی سے بچ جائے گا. اور اللہ ستار العیوب ہے, وہ دنیا میں بھی گناہوں کو ہمارے چھپاتا ہے بڑی مقدار میں, یہاں تک کہ مولا متقیان علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کانہ قد غفار, ڈرو ڈرو, اللہ نے تمہارے گناہوں کو, عیوب کو اتنا چھپایا یہاں تک کہ تمہیں محسوس ہونے لگا کہ اس نے معاف کر دیا ہے. چھپایا ہے, اس نے معاف نہیں کیا بھی جی. فواللہ لقد ستر, تو جیسے اللہ نے انہیں اتنا چھپایا, کانہ قد غفر, جیسے اس نے معاف کر دیا. تو اللہ ستر العیوب ہے. تو اس کے گناہوں کے چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا راز فاش نہیں کر رہا, آپ کے گناہوں کو پردہ فاش نہیں کر رہا ہے تو گویا اس نے آپ کو معاف کر دیا, نہیں, بلکہ وہ ستار العیوب ہے, عیوب کو چھپاتا ہے, لیکن آپ اس سے معافی مانگیے, طلب مغفرت کیجیے, طلب عفو کیجیے, تاکہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں اور آپ آنے والی یا ہونے والی فضیلت سے بچ جائیں. فی طلب العفو والمغفرہ من اللہ سبحانہ وتعالی اللہ یفتضح عند الناس لو اراد اللہ یعاقبہ فی الدنیا, اگر اللہ ارادہ کرے اس کا عقاب کرنے دنیا میں, اب الاخرہ علی افعالہ, یا آخرت میں عقاب کا سزا کا ارادہ کرے. ایک تو اللہ فضیلت سے بچا رہا ہے, یعنی دنیا میں آپ کو عیوب نہیں کھول رہا ہے, اور معافی مانگے آپ تو اللہ آپ کو عیوب وہاں بھی چھپائے گا, وہاں بھی آپ کی فضیلت اور آپ کی توہین بے عزتی نہیں ہوگی. تو لہذا معافی مانگنے پر کیا چیز آپ کو اکسائے گی؟ اعتراف گناہ. کیا چیز؟ اعتراف گناہ, اعتراف خطا, اعتراف غلطی کا اعتراف آپ کو جو ہے وہ اس چیز پہ اکسائے گا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. فَيَلْتَزْ الْإِنسان تَائِزٍ بِمُنَاجَاتِ السِّرِّ, پس انسان رجوع کرتا ہے یا انسان جو ہے وہ پلٹتا ہے یا انسان جو ہے وہ جاتا ہے کدھر؟ ایسے حالت میں بے مناجات السر, کہاں جاتا ہے؟
مناجات سر کی طرف، یعنی انسان مناجات کرتا ہے اللہ سے پس پردہ، یعنی وہ بھی خفیہ، کب تنہائیوں میں علیحدگی میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، صحیح، تاکہ وہ کیا کرے، سزا اور فضیت دونوں سے بچ جائے، ورنہ اگر معاف نہیں ہوا گناہ تو سزا بھی ہے اور فضیت بھی ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی۔ وینقطع الی اللہ تعالیٰ، اور وہ منقطع کر لیتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، یعنی دنیا سے الگ کر لیتا ہے، اللہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، منقطع کر دیتا ہے، اب اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اور دنیا سے اسے کو لینا دینا نہیں ہوتا، صرف اتنا لیتا ہے جتنی آخرت میں ضرورت ہے۔ انقطاع الی اللہ، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا، مخصوص کر دینا، اپنی زندگی وقف کر دینا اللہ کے لیے، کہ اگر کوئی دنیا کا عمل انجام دے رہا ہے تو اللہ کے، یعنی زہد میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ وہ جس کام کو بھی انجام دے گا اللہ کے لیے انجام دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دے، دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کا خیال نہیں کرے گا، بیوی کا خیال نہیں رکھے گا، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھے گا، سماج و معاشرے کا خیال نہیں، وہ تو بلکہ دین کا جز ہے۔ بلکہ اگر رزق و روزی کی تلاش میں بھی جا رہا ہے تو اللہ کی خوشنود اور رضا کے لیے جا رہا ہے، رزق و روزی کی تلاش میں بھی جا رہا ہے تو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جا رہا ہے، نماز تو پڑھی اللہ کے لیے رہا ہے، روزہ تو رکھے گا اللہ کے لیے، لیکن اگر روزی بھی کمانے جا رہا ہے، روٹی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو بھی اللہ کی رضا دیکھ رہا ہے کہ اللہ اس میں راضی ہے یا نہیں ہے، جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں اللہ اس کام سے ناراض تو نہیں ہے۔ نہیں کرتے مومنین ایسا؟ کرتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی مقدار، بہت زیادہ مقدار، بہت لوگ ہیں، بہت سارے لوگ مومنین ہیں جو حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، چاہے وہ عام حرام ہو یا کمانے میں حرام ہو، کھانے میں حرام ہو۔ کچھ سارے رشوت لیتے ہیں مومن؟ نہیں، مومن کہاں لیتے ہیں رشوت، کم لیتے ہیں، نہ کے برابر لوگ ہیں جو ایسے غلط لوگ ہیں مومنین، صحیح، لیکن غلط تو بہرحال ایک بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مثلا غصب کر کے کھانے والے لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں دنیا میں، مومنین میں کم ہے، لیکن زیادہ جو ایک بھی برا تو ایک بھی زیادہ لگتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، جو مومن ہے کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کا حق غصب نہ کروں، مومن بچتا ہے اس چیز سے، میں اس پیسے کو لوں جو میرا حق ہے، اس کو نہ لوں دوسرے کا حق ہے۔ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی جب انجام دے رہا ہے عمل کو، یعنی پیسہ بھی آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ پیسہ میرا حق ہے یا نہیں ہے، تو جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا بالکل چھوڑ دے گا، نہ گھر کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ باپ کا خیال، نہ بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا، بستی والوں کا، نہیں، سب کا خیال رکھے گا مگر اللہ کے لیے رکھے گا۔ پیسہ کمائے گا، یہ نہیں کہا کہ مومن ہے تو وہ فقیر رہے، نہیں، فقیر ہو گئے تو خمس کہاں سے نکالے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا، صدقہ کیسے دے گا؟ مالدار تو ہونا اچھی چیز ہے، مطلوب ہے، مطلوب ہے۔ اسلام مسلمانوں کو یا مومنین کو فقیر دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ مالدار دیکھنا چاہتا ہے، لیکن غلط کاروبار سے مالدار نہیں بنیں گے، صحیح، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ مالدار بننے سے پہلے سوچ لو کس کام کو اختیار کر رہے ہو، وہ کام اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کام کو اللہ جائز جانتا ہے یا ناجائز جانتا ہے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ آپ کا حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر دوسرے کا پیسہ غصب کر کے مالدار بنے تو ایسی مالداری قبول نہیں ہے، بلکہ حق طریقے سے، محنت سے، ذہن سے، مشقت سے، تجارت سے، کاروبار سے آپ پیسہ کمائیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ جس انسان کے یہاں گناہوں کا اعتراف، جو انسان گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور وہ گناہ کی طرف رغبت بھی نہیں کرے گا، صدق دل سے معافی مانگ رہا ہے، تو اب وہ جو چیز انجام دے گا، جس طرف قدم اٹھائے گا، پہلے سوچ لے گا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی تو اس میں نہیں ہے، لہٰذا پہلے وہ اللہ کی رضا کو مقدم کرے گا، اس کے بعد عمل کو انجام دے گا۔ اور اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چیز چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تو کہتا ہے آپ دنیا میں رہیے، دنیا کو اس سے فائدہ اٹھائیے، مگر بس یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ اس میں ناراض تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، صحیح۔ وَيَنْقَطِعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ أَنَّهُ حِلْمٌ
عنہ وعفى عنہ حلم عنہ وعفى عنہ بعد المقدرہ فلم یفزعہ، اور وہ مولا عز و جل کے لیے دنیا کو، یعنی دنیا کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے گا، اور یحمدہ، اس کی حمد کرے گا، کیا تعریف کرے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، شکر کرے گا اللہ کا کہ وہ حلیم ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ بعد المقدرہ اللہ فلم یفزع، اور اس نے یعنی اس کے اوپر عذاب نہیں کیا اور اس کو فضیحت نہیں کی اس کی، اس کو بلکہ معاف کر دیا۔ اذ یقول فی الدعاء بعد ما تقدم، جیسا کہ مثلا اس کے بعد کہے گا جو گزر چکا ہے دعا کا جملہ، یہ جملہ کہے گا فلک الحمد علی حلمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک، اے میرے پاک پروردگار بس تیرے لیے حمد ہے، تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، کس چیز پر؟ علی علمک، تیرے علم پر، تیرے معاف کر دینے پر، بعد علمک، یا تیرے علم پر کہ تو حلیم ہے جبکہ تو جاننے والا ہے، جاننے کے بعد تو چھپاتا بھی ہے ان کو، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے جبکہ تو ان کی غلطیوں کو جانتا ہے۔ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، اور تو طاقت رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ یعنی فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ، اور تیری حمد ہے تیرے معاف کر دینے پر، تیری عفو پر، تیری درگزری پر، کب؟ بعد قدرت کا، جبکہ تو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، عقاب کرنے پر قادر ہے تو میرے مولا، مگر اس کے باوجود بھی تو نے گناہوں کو چھپایا بھی، تو نے گناہوں کو معاف بھی کیا، معاف بھی کیا اور چھپایا بھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف چھپا لیتا معاف نہ کرتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معاف نہ کرتا صرف چھپا لیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا صرف چھپا لیتا معاف نہ کرتا، ایک کام اختیار کر لیتا، صرف چھپا لیتا معاف نہ کرتا، یا معاف کر دیتا چھپاتا نہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی یہ بھی تو اللہ کا لطفی ہوتا کہ ایک کام کر لیتا کہ جو ہے مثلا معاف تو کر دیا مگر چھپایا نہیں، یہ چھپا لیا معاف نہیں کیا، مگر نہیں، مولا عز و جل چھپایا بھی گناہوں کو، غلطیوں کو، لفظوں کو، خطاؤں کو، عیوب کو، معصیتوں کو چھپایا بھی اور معاف بھی کیا۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، اے میرے پروردگار تو نے معاف کر دیا، تیری حمد و ثنا، تیرا شکر میرے مولا، تو لائق تعریف، لائق شکر کہ تو نے معاف کر دیا جبکہ تو قدرت رکھتا تھا کہ سزا دے سکے، لیکن تو نے معاف کر دیا۔ تو انسان اس طرف مائل ہوگا اور ان کلمات کو دہرائے گا، پڑھے گا تو دیکھیں اس کے عرفان کا عالم کیا ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں صحیح طریقے سے ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، دعاؤں کو قبول فرما، لفظوں سے درگزر فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔